السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو ورک شاپ ہے وہ ٹیچرز ٹریننگ کے لیے ہے۔ یہ ورک شاپ ٹیچرز کے لیے بھی ہے، اسٹوڈنٹس بھی اس کو سیکھ سکتے ہیں، اسٹوڈنٹ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور یہ اس وجہ سے کروائی جا رہی ہے کہ ٹیچرز کو اب بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اپنے وے آف ٹیچنگ جو ہے اس کو بدلیں اور ڈیجیٹل ٹیچنگ کی طرف آئیں، جو کہ نئے دور کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس میں ٹیچرز کے اپنے لیے بھی اہمیت ہے، کیونکہ ان کی جو اہمیت ہے وہ بھی بڑھ جائے گی۔ استاد ہے نا، اب آج سے 10-12 سال یا 15 سال پرانی ٹیچرز جو ہیں وہ اگر دیکھیں اپنا، آپ تو 15 سال پرانی جو تعلیم ہے وہ تو اب بہت پرانا ہو گیا نا طریقہ، کہ پہلے ریڈنگ ہوتی تھی، پھر املا ہوتی تھی، پھر اس کے ساتھ سوالات ہوتے تھے، بورڈ پہ لکھا جاتا تھا، پھر سارے ڈکٹیٹ کرتے تھے، اور وہ ایک لمبا پروسیس تھا کہ اگلے دن آ کے ساری مشق جو ہے وہ لکھ کے لانی ہے۔ اس کے بھی کافی فائدے تھے، وہ اس دور تک ہی محدود رہ گئے۔ لیکن اب چونکہ بچوں کا ٹائم اسپین بہت زیادہ کم ہے، اور بچے چاہتے ہیں کہ ہم اتنا زیادہ کچھ سننے کو نہ دیا جائے، لیکچر نہ دیا جائے، ہم کوئی ایسی ایکٹیویٹیز کر لیں یا ہم ایکٹیویٹی میں ملوث ہوں، تو بچے اس سے کافی کچھ سیکھ لیتے ہیں۔ تو بچوں کی اپنی بھی ڈیمانڈ اس طرح کی ہے، تو ظاہر ہے اب ٹیچر نے ایک معاشرہ بلڈ کرنا ہوتا ہے، ٹیچر کے ہاتھ میں بچوں کا ملک کا، قوم کا سارا مستقبل ٹیچر کے ہاتھ میں ہی ہوتا ہے، کیونکہ ٹیچر نے ہی بچوں کو سکھانا ہوتا ہے۔ تو ٹیچر ہی اگر فرسودہ خیالات کے ہوں گے، سوری ٹو سے، مجھے یہ والا لفظ نہیں کہنا چاہیے، ٹیچر ہی اگر اپنی تعلیم کا پرانا والا طریقہ تدریس رکھیں گے تو آج کے دور کے مطابق بچوں کو نہیں ہینڈل کر پائیں گے، کیونکہ اب دور بہت ہی زیادہ تیزی سے بدل رہا ہے۔ تو اس دور کی ضرورت ہے کہ تعلیم صرف کلاس روم تک ہی محدود نہیں رہ گئی، یہ ہم ایک وقت میں بیٹھ کے دوسری جگہوں پہ یا پوری دنیا کے کسی بھی حصے میں، کسی کونے میں بھی پہنچا سکتے ہیں۔ اب دیکھیں، میں جو یہ اب لیکچر ہے یا یہ ورک شاپ ہو رہی ہے، یہ اب انٹرنیٹ پہ جائے گی تو دنیا کے کسی حصے میں بیٹھ کے بھی کوئی انسان دیکھ سکے گا، اس سے کچھ نہ کچھ لرن کرے گا۔ تو ٹیچرز کو اپ گریڈ کرنے کے لیے ہی ہم نے یہ ورک شاپ ارینج کی ہے، تو تاکہ اس سے بچے بھی کافی کچھ سیکھیں، ٹیچرز بھی کچھ سیکھیں، اور ٹیچرز نے کیسے سکھانا ہے وہ سیکھیں، یعنی کہ ٹیچرز سیکھنا سکھانا سیکھیں۔ تو چلیں آغاز کرتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں دو طرح کی چیزیں آتی ہیں، ایک پرانا دور کے جو ٹیچنگ میتھڈ تھا، اور اب نیا دور جو ہے وہ ڈیجیٹل دور ہے۔ ڈیجیٹل دور میں ہر چیز ڈیجیٹل ہو گئی ہے، اور ایون کہ شاپنگ کہہ لیں آپ، ونڈو شاپنگ پہلے جا کے کرتے ہوتے تھے، اب ونڈو شاپنگ کی بھی ضرورت نہیں ہے، گھنٹہ گھنٹہ ہم دراز پہ بیٹھ سکتے ہیں، اور جتنی بھی جو اس طرح کی آن لائن ویب سائٹس ہوتی ہیں، جیسے اب برانڈز ہیں انہوں نے بھی اپنی ویب سائٹس آن لائن کر دی ہیں، تو اس طرح کی چیزوں سے ہم کافی کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ تو لرننگ بھی ڈیجیٹل ہونے کے ساتھ ساتھ اب تیزی اختیار کر گئی ہے، تو اسٹوڈنٹس کو آپ انٹریکٹیو ایکٹیویٹیز میں ملوث کر سکتے ہیں، اور جس کی وجہ سے آپ کا اسٹوڈنٹس کا جو طریقہ ہے سوچنے کا وہ بھی بدل سکتا ہے، استاد کو بھی بدلنا ہوگا، کیونکہ وہ لمبے لمبے لیکچرز وہ والا ان کا ٹائم رہا ہی نہیں ہے۔ آپ جتنا مرضی کر لیں، بچوں کو کچھ بھی نہیں سمجھ آئے گا، وہ اوپر سے گزر جائے گا۔ تو آپ نے لرننگ کو ڈیجیٹل کیسے بنانا ہے، اور آپ نے انٹریکٹیو ایکٹیویٹیز کیسے بنانی ہیں، ان کو ڈیجیٹلائز کیسے کرنا ہے، یہ سارا آپ اس ورک شاپ میں سیکھیں گے آئندہ آنے والے لیکچرز میں، اور آپ کی ٹریننگ بھی اس میں انشاءاللہ تعالیٰ کی جائے گی، اور کچھ ٹولز بھی ایسے ہیں وہ جو آپ کو سکھائے جائیں گے، تاکہ آپ اپنی تعلیمی کارکردگی یا تعلیمی سفر جو ڈیجیٹل طریقے سے ہے اس کا اچھے طریقے سے آغاز کر سکیں اور اس کو امپلیمنٹ کر سکیں۔ ہم نے جن کو سکھانا ہے وہ ڈیجیٹل نیٹو ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کی جو جین زی ہے یا نئے دور کے جو بچے ہیں، ان کے اپنے مسائل ہیں، اور ہم یہ نہیں سوچ سکتے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب جیسے ہم پڑھاتے تھے اس طرح سے پڑھائیں، اور بچے کیوں نہیں دیکھ رہے، بچے کیوں نہیں توجہ دے رہے۔ بچوں کو اب پڑھنا جو ہے نا، یا تعلیم حاصل کرنا پرانے طریقے سے وہ ایک بیماری کی حیثیت اختیار کر گیا ہے، وہ ان کے ذہن کو اور دل کو بیمار کر دیتے ہیں، اور اکتاہٹ کا شکار ہوتے ہیں، تبھی بچے اتنا گندا رزلٹ اب شو کرنے لگ گئے ہیں۔
اب دیکھیں بہت گندا، یہ کچھ سال 3-4 سال ہو گئے ہیں، رزلٹ بہت گندے آنے لگ گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ بچے اکتاتے ہیں، بھاگتے ہیں کہ ہم نے نہیں پڑھنا، ٹیچرز جو ہیں وہ بھی محنت کرتے ہیں بہت زیادہ، پیرنٹس بھی، لیکن اس کا آؤٹ پٹ نہیں ہے۔ قرآن بار بار علم کے فروغ اور تفکر کی دعوت دیتا ہے۔ جہاں بھی انسان موجود ہوتے ہیں اس نے تعلیم حاصل کرنی ہوتی ہے، تعلیم اس نے دینی ہوتی ہے، دونوں کام بیک وقت ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو انسان نے ظاہر اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا ہوتا ہے۔ انسان کو نالج نہیں ہوگا، انسان کو سیکھے گا نہیں تو معاشرے میں کوئی کردار ادا نہیں کر سکے گا۔ تو ٹیکنالوجی اس فریضے کی ادائیگی کا ایک نیا ذریعہ ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ فزیکل ٹیچنگ کرتے ہیں یا آپ آن لائن ٹیچنگ کرتے ہیں، دونوں ہی کے لیے یہ مفید ہے۔ جو پیٹرن آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ آگے آنے والے اسباق میں سکھایا جائے گا، اس کے لیے آپ کو کچھ پلاننگ کرنی ہوگی، کچھ تیاری ہے، کچھ عمل درآمد ہے اور کچھ انٹریکشن ہے اور جائزہ ہے۔ یہ 5 چیزیں ہیں، یہ پانچوں چیزیں مل کے آپ کا جو سیٹ اپ ہے وہ ارینج کریں گی، اور اس میں آپ کو منصوبہ بندی بھی کرنی ہے، کچھ تیاری کرنی ہے۔ تیاری یہ ہے کہ آپ نے یہ ورکشاپ اٹینڈ کرتے وقت اپنے ساتھ ڈیوائس لے کے بیٹھنا ہے۔ ایک ڈیوائس سے آپ نے اٹینڈ کرنا ہے اور ایک ڈیوائس سے آپ نے سارا کچھ پریکٹیکل کرنا ہے۔ پھر اپنے ساتھ جو نوٹس بنانے والی چیزیں ہیں، آپ نوٹ پیڈ لے سکتے ہیں، آپ فزیکل نوٹس بنا سکتے ہیں، آپ اے آئی کی ہیلپ لے سکتے ہیں، لیکن آپ نے یہ لازمی ہی بنانے ہیں۔ اور ڈیجیٹل ٹولز اینڈ ریسورسز ان ایجوکیشن، اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو ویڈیوز، ای بکس اور پریزنٹیشن کیسے بنانی ہے، اور انفوگرافک کیا چیز ہوتی ہے، انفوگرافک کیسے بنانا ہے، یہ بھی ساری چیزیں سکھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آگے آنے والے اسباق میں۔ اور تعلیمی تربیت میں مدد کیسے کرنی ہے اسٹوڈنٹس کی، اور اپنی بھی، اپنے لیے بھی آپ نے کیا کیا چیزیں سیکھنی ہیں، کون سے ٹولز ہیں، وہ سارے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سکھائے جائیں گے۔ تو ویژوئلائز کر کے، ڈیجیٹل کر کے آپ نے اپنے اسٹوڈنٹس کو جب سکھانا ہے تو وہ اسٹوڈنٹ کو بہت زیادہ آسانی سے سمجھ بھی آئے گی، اور آپ کی انرجی بھی اتنی ویسٹ نہیں ہوگی۔ جو ہم ٹیچرز اسکول میں اتنے گھنٹے پڑھاتی ہیں، اتنے گھنٹے بولتی ہیں، تو اس میں ان کی بہت زیادہ انرجی ویسٹ ہوتی ہے۔ تو اب یہی سمجھ لیں کہ ویسٹ ہو رہی ہے، کیونکہ اگر آپ 1 گھنٹے کا لیکچر ہے یا 45 منٹ کا لیکچر ہے، سمجھ تو ہر انسان کو 2-3 پوائنٹس ہی آنے ہوتے ہیں۔ اور اس طرح سے اگر آپ انفوگرافک کے تھرو سکھاتے ہیں تو انفوگرافک کے تھرو ایک پورا چیپٹر ہے، اس کے جتنے بھی کی پوائنٹس ہیں وہ تصویر اور چھوٹی چھوٹی ہیڈنگ کے مواد میں آ جاتے ہیں، کی شکل میں آ جاتے ہیں۔ تو وہ جب بچے دیکھتے ہیں یا آپ ان کو دکھاتی ہیں، سمجھاتی ہیں، تو وہ پورا لیکچر، پورا ٹاپک وہ سم اپ ہو کے ایک تصویری شکل میں آ کے بچے کو اس کا مائنڈ سیٹ کر دیتی ہیں، اور وہ مائنڈ میپنگ کر لیتا ہے۔ انفوگرافک کی اتنی زیادہ پاور ہوتی ہے، اور جو پریزنٹیشن ہوتی ہے وہ بھی آپ کو انگیج رکھتی ہے۔ اس طریقے سے جب آپ بچوں کو پڑھاتے ہیں یا ایجوکیشن میں یہ چیزیں شامل کرتے ہیں تو بچوں کے لیے انگیج ہونا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے، اور آپ کے لیے بھی آسانی رہتی ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ ویڈیو کالز کیسے کی جاتی ہیں، ویڈیو کالز کے تھرو آپ اپنا لیکچر کیسے ڈیلیور کر سکتے ہیں۔ اس میں زوم بہت زیادہ اہم ہے، زوم بہت اچھی اپلیکیشن ہے، اس کے اندر بہت زیادہ آپشنز ہوتی ہیں، تھوڑی سی سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے لیکن یہ بہت اچھا ہے۔ پھر اس کے علاوہ گوگل میٹ ہے، گوگل میٹ کے تھرو، گوگل میٹ سب سے سمپل ہے، کوئی اس کے لیے آپ کو اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ نہیں کرنی پڑتی، کیونکہ یہ گوگل کی اپنی اپلیکیشن ہے، تو وہ آپ اپنے اکاؤنٹ سے بھی لاگ ان کر سکتے ہیں، اور ویسے بھی آپ اس پہ جائیں، آپ کے فون میں ہوتی ہے یہ۔ پھر کینوا ہے، کینوا ایک ایسا ٹول ہے جو کہہ لیں کہ اب تو بہت زیادہ ایڈوانس ہو گیا ہے، پہلے بھی ایڈوانس ہی تھا، بہت آسان تھا کینوا یوز کرنا۔ کینوا ایک بیسکلی گرافک ڈیزائننگ کی اپلیکیشن سمجھ لیں ہے، کہ گرافک ڈیزائننگ کے لیے اپلیکیشن ہے۔ تو اس میں آپ ورک شیٹس بنا سکتے ہیں، اس میں پہلے سے ہی کافی کچھ موجود ہوتا ہے، اور فری بھی ہے، اس میں پیڈ بھی ہے، لیکن آپ سٹارٹنگ میں فری اگر استعمال کر لیں تو وہ بھی آپ کو کافی اچھا رہ جائے گا، تو وہ بھی کافی ہیلپ فل رہے گا۔ تو اس میں آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور یہ کرتے کرتے آپ کو اتنا آسان لگنے لگ جاتا ہے کہ آپ کو پھر مزہ آنے لگ جاتا ہے کہ کینوا استعمال کرنا بہت زیادہ آسان ہے۔ تو یہ 3 ٹول ہیں، یہ آپ کو لازمی استعمال کرنے پڑیں گے۔ اس کے علاوہ اب پہلے سے اے آئی بہت زیادہ اپ گریڈ ہو گیا، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سکھائیں گے کہ کون کون سے اے آئی ٹولز ہیں جو اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہیں۔
تو آن لائن ٹیچنگ میں وقت کی بھی بچت ہوتی ہے، اور جگہ اور مواد کی بھی آزادی ہوتی ہے، اور طلبہ بار بار لیکچرز کو سن سکتے ہیں، سمجھ بھی سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ جو لیکچر ہے اس کی ریکارڈنگ بھیجتے ہیں تو جو طلبہ بار بار پوچھنے والے ہوتے ہیں تو ان کو بار بار پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ کا ٹائم اور آپ کی انرجی بچ جاتی ہے۔ آپ ریکارڈڈ لیکچرز کو بھیج کے تو طلبہ کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں کہ آپ نے جب بھی پوچھنا ہوگا یہاں سے آپ پوز کر لیں، یہاں سے آپ دوبارہ جوائن کر لیں، یہاں پہ آپ اس لیکچر کو دوبارہ سن لیں، جس طرح سے بھی وہ کرنا چاہیں ان کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور خرچہ بھی بہت کم ہوتا ہے، اس کے لیے میں صرف انٹرنیٹ چاہیے ہوتی ہے اور ہماری سکلز ہوتی ہیں، کیا اس میں خرچ کوئی بھی نہیں ہے۔ اب میں اس جگہ پہ لیکچر اگر دے رہی ہوں یا میں آن لائن ہوں اگر، تو کسی کو نہیں پتا کہ میرے پاس کتنے بچے ہیں، میرے پاس کتنے ٹیچرز ہیں، اور میرے پاس کیا ادارہ ہے، میری بلڈنگ کیسی ہے، کتنا بل آتا ہے، یہ ساری چیزیں، یا کلاس روم کیسا ڈیکور ہے، اس طرح کی کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں پڑتی آن لائن میں۔ تو آپ جدھر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو بس ایک ڈیوائس کی ضرورت ہوتی ہے، انٹرنیٹ کی ضرورت ہے، اور موبائل، لیپ ٹاپ، پی سی جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ اتنا سا صرف سیٹ اپ ہوتا ہے، اس کے ساتھ آپ آن لائن ٹیچنگ کر سکتے ہیں، آن لائن لرننگ کر سکتے ہیں۔ بس یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز میں چیلنجز ہوتے ہیں، ہر چیز کے نقصان بھی ہیں، فائدے بھی ہیں، سب کچھ ملا جلا ہوتا ہے۔ تو آن لائن ٹیچنگ اور لرننگ میں تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اگر انٹرنیٹ نہیں اویلیبل تو آپ کا سارا کام زیرو ہو جاتا ہے، زیرو کارکردگی ہو جاتی ہے، لیکن اس کا بھی حل ہو سکتا ہے۔ تو اس میں رکاوٹ بن سکتی ہے یہ چیز انٹرنیٹ۔ پھر اس کے علاوہ بیٹھ کے پڑھنے سے آپ تھوڑا سا لیزی فیل کرنے لگ جاتے ہیں اور تھکن کا شکار ہو جاتے ہیں، اس کا بھی حل ہے، آپ تھوڑا سا واک کر لیں، تھوڑا سا بریک لے لیں۔ تو اساتذہ اور طلبہ کی ڈیجیٹل مہارت بھی مختلف ہوتی ہے، یعنی کہ کئی بچوں کو بہت زیادہ پتہ ہوتا ہے انٹرنیٹ کا اور کئی بچوں کو نہیں پتہ ہوتا، پھر ٹیچر کو تھوڑی سی اس میں دقت جھیلنی پڑ جاتی ہے، جو بچے کو گائیڈ کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فائدے اس کے زیادہ ہیں، نقصانات اس کے ایسے ہیں کہ وہ حل ہو سکتے ہیں، نقصان تو نہیں کہے جا سکتے، بہرحال تھوڑی سی اس میں یہ والی ایک فلاز آ جاتی ہیں چیزوں میں۔ تو اساتذہ کی ڈیجیٹل تربیت بہت زیادہ ضروری ہے، اداروں کا کام ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ٹیچرز کو ٹرین کریں، ان کے ادارے کے لیے بھی، اور اگر جو ٹیچرز ادارے کے بغیر پڑھانا چاہتی ہیں، آن لائن ٹیچنگ کرنی چاہتی ہیں، ان کے لیے بھی بہت زیادہ یہ ہیلپ فل چیزیں ہیں، یعنی کہ ان کو گوگل میٹ چلانا آنا چاہیے، زوم پہ کام کرنا آنا چاہیے، ویڈیو بنانی آنی چاہیے، ورک شیٹس بنانی آنی چاہیے، اور انہوں نے کیسے انفوگرافک بنانی ہے سب سے امپورٹنٹ، تو یہ سارا کچھ ان کو آنا چاہیے۔ وہ یہی ان شاء اللہ تعالیٰ ہم آگے آنے والے اسباق میں سیکھیں گے، کیونکہ استاد صرف معلومات کا ذریعہ نہیں، خزانہ ہوتا ہے، اور اس نے اپنے معاشرے کے بچوں کا کردار بنانا ہوتا ہے اور اہم کردار ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو آج کے لیکچر میں بس یہی آپ کو گائیڈ کرنا تھا کہ بیسکلی اس کی کیوں ضرورت ہے آن لائن ٹیچنگ کی، اور وہ کتنی افیکٹو ہے۔ تو آگے آنے والے لیکچر میں انشاءاللہ تعالی ہم یہ سب کچھ سیکھیں گے کہ ہم نے آن لائن ٹیچنگ کو پاسبل کیسے بنانا ہے، جو آن لائن ٹیچنگ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی، اور جو آف لائن یا فزیکل پڑھاتے ہیں ان کے لیے بھی۔ اچھا چلیں تھوڑی سی ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کرتے ہیں کہ آپ اپنے موبائل پہ یا کاپی پہ جہاں پہ بھی آپ نے نوٹس بنانے ہیں وہاں پہ آپ 2 کالم لگائیں، اور ہر کالم میں 2 پوائنٹس لکھیں کہ پہلے تدریس کیسی تھی اور اب کیسی ہونی چاہیے، تاکہ خود آپ کو بھی پتہ چلے کہ آپ نے اپنا ٹارگٹ کیا رکھنا ہے اس ورکشاپ سے، آپ نے کیا سیکھنا ہے اور آپ نے کہاں تک جانا ہے، اور ایک چھوٹی سی تبدیلی لکھیں جو آپ اپنی ٹیچنگ میں لانا چاہتے ہیں، اور جو بھی آپ اس کے علاوہ کچھ بھی آپ اپنے لیے پوائنٹس لکھنا چاہتے ہیں وہ اس میں آپ لکھ سکتے ہیں، تاکہ آپ کی اپنی جو کارکردگی ہے اس کو آپ گول کو اچیو کر سکیں۔ اور یاد رکھیں کہ بڑا فرق ہمیشہ چھوٹے قدم سے شروع ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائیں گے، ڈرنا بالکل بھی نہیں ہے، گھبرانا بالکل بھی نہیں ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مزہ آئے گا اور آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اور بس یہ لیکچر تھوڑا سا اس لیے تھا کہ آپ تھوڑا سا ضرورت اور اہمیت کو سمجھیں کہ ضرورت کیوں ہے ٹیچرز کو ٹریننگ کی، کہ اب ڈیجیٹل ٹریننگ یا ڈیجیٹل پڑھائی انہوں نے کس طرح سے پڑھانی ہے، چاہے وہ آپ کمپیوٹر پہ پڑھائیں، چاہے آپ فزیکل ٹیچر ہیں، دونوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ کوئی کویسچن ہوگا تو کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جواب دیا جائے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور آگے آنے والے لیکچرز کا ویٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔